نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ، ان کا حلیہ مبارک اور ان کا تحصیل علم و فن کے موضوع پر چند باتیں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی فرمودات کو کما حقہ بیان کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ایک شاگرد جنہوں نے آخری عمر میں آپ سے علم حاصل کیا، یہ فلسطین رام اللہ کے رہنے والے تھے، القدس۔ ان کا نام تھا شیخ ابو عبداللہ بن احمد بن قدامہ۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نازک بدن، کشادہ سینہ، میانہ قد، گھنی لمبی داڑھی اور گندمی چہرہ رکھتے تھے۔ پیوستہ بھویں تھیں، بلند آواز، نہایت خوبصورت چہرہ اور تیز فام یعنی بہت ذہین تھے۔ تحصیل علم میں آپ نے بڑی محنت سے کام لیا اور فروع و اصول کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا۔ آپ بہت سے ائمہ وقت اور مشائخ زمان سے اصول علم کرتے رہے۔ فقہ ابو الوفا علی بن نکیل جیسے جید فقیہ سے حاصل کی۔ علم و ادب آپ نے یحییٰ بن علی تبریزی سے سیکھا اور روحانی تربیت کے لیے آپ وقت کے مشائخ و اولیاء کی صحبت میں رہے۔ آپ کی اس علمی جدوجہد کا یہ نتیجہ ہوا کہ آپ اپنے معاصرین میں سے سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے تھے۔ تحصیل علم میں آپ نے بڑی محنت اور ریاضت کا ثبوت دیا۔ آخرکار علیہ دنیا سے قطع تعلق ہو کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ واعظ، درس اور نصائح میں مصروف ہو گئے۔ اسی زمانہ میں آپ کے القاب امام الفریقین، معزز طریقین، کریم الجدین، معلم الطرفین اور غوث الثقلین کے القابات آپ کو عطا ہوئے اور آپ ان القابات سے معروف ہو گئے۔ زمانہ بھر کے مناقب آپ پر روشن ہو گئے اور دین کے مناصب آپ پر عیاں ہو گئے۔ علم کے مراتب آپ کو زیب دینے لگے اور شریعت کے لشکروں میں آپ کی وجہ سے قوت آ گئی۔ علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ آپ کے حلقہ شاگردی میں آ گیا اور وقت کے فقیہ آپ سے علم و فضل کی جھولیاں بھر کر چار دانگ عالم میں پھیل گئے، اور بہت سے فقراء اور مشائخ نے آپ سے خرقہ خلافت کی سعادت حاصل کی، اور شیوخ یمن کی روحانی تربیت کا آپ ہی مرکز بنے۔ بعض نے بغداد پہنچ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور بعضوں نے اپنی کبر سنی اور بڑھاپے کی وجہ سے قاصد بھیج کر خلافت کی خلعت حاصل کی۔ شیخ ابو مدین شعیب المغربی نے اسی وجہ سے مشرق کو مغرب پر فضیلت دی تھی کہ جناب شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ جانب مشرق رہتے تھے۔ آپ نے مکی مدنی مشائخ کو تربیت دی تھی۔ سیدنا و مولانا شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی بہت سی تصانیف ہیں، جن میں معروف تصانیف بنیۃ الطالبین، فتوح الغیب، یہ تصوف کا خلاصہ ہیں، اور بے عیب تصانیف ہیں۔ جلاء الخواطر میں باطن و ظاہر پر لکھی جانے والی بڑی مشہور کتاب آپ کی عمدہ تصنیف ہے۔ آپ کی مجالس شریفہ کے بیان و حالات میں فتح الربانی والفیض الرحمانی ہے، اور فارسی زبان میں مقادیب اور مختلف اشعار جس میں اسرار شریعت بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کی تصانیف میں امداد الجومیہ تو اہل دل کے لیے ہمیشہ حرز جاں رہے۔
اضراب مستفیدیہ اور صلاۃ الشریف فتوح اللہ کے کھلے دروازے ہیں۔ تو گویا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں بیان کیا وہاں لکھا بھی، تو خلق خدا کی انہوں نے لکھ کر بیان کر کے تبلیغ کر کے اشاعت دین کے ذریعے اپنے معافی ضمیر کو، اپنے خیالات کو اور اپنے علم کو اس طرح خلق انسانی تک پہنچایا۔ آپ کا مقام ولایت ہے۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیلان شہر میں پیدا ہوئے، تو عربی میں چونکہ گاف کو جیم سے تبدیل کر کے جیلانی پڑھا جاتا ہے اور اسی کا مخفف جیلی بھی ہے، تو گویا آپ کو گیلانی بھی کہا جاتا ہے فارسی کے لہجے میں، اور جیلانی بھی کہا جاتا ہے اور جیلی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 470 ہجری میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں واصل بحق ہوئے۔ اس طرح آپ نے 91 سال عمر پائی۔ جب آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو چاند منزل سعد میں تھا، جس کا یہ مطلب تھا کہ آپ انبیاء کی طرح پاکیزہ زندگی لے کر آئے ہیں۔ آپ کی والدہ امت الجبار کا بیان ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ماہ رمضان میں دن کے وقت دودھ نہ پیا کرتے تھے۔ ایک بار جس دن عید کا چاند بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آیا تو آپ کی والدہ نے پورے اعتماد سے یہ فرمایا کہ آج رمضان کی آخری تاریخ ہے، کیونکہ عبدالقادر نے آج دودھ نہیں پیا۔ اسی دن سے یہ بات سارے گیلان میں مشہور ہو گئی کہ اشراف کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا ہے رمضان میں اس نے دودھ کے دن کے وقت دودھ نہیں پیا۔ سیدنا قطب الاقطاب شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں مجھے ایک دفعہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور ایک بیل کے پیچھے کھڑا ہو کر عام کسانوں کی طرح ہل چلانے لگا، تو میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ جب اس بیل نے ایک انسان کی زبان میں مجھے کہا، عبدالقادر تم کاشتکاری کے لیے پیدا نہیں ہوئے اور اللہ نے تمہیں اس کا حکم بھی نہیں دیا۔ میں ڈر کر گھر آ گیا اور گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے حاجیوں کو عرفات میں کھڑے دیکھا۔ میں اپنی والدہ محترمہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ امی جان مجھے اجازت دیں تاکہ میں بغداد پہنچ کر علماء کرام سے علم اور مشائخ سے طریقت کا فیض حاصل کروں۔ میری والدہ نے وجہ دریافت کی تو ان تازہ واقعات کو آپ نے ان کے سامنے بیان کر دیا۔ والدہ ماجدہ روتے ہوئے اٹھیں اور اندر جا کر میرے والد کا ورثہ 80 دینار باہر لے کر آئیں اور 40 دینار میرے بھائی کے لیے رکھ کر 40 دینار میرے حوالے کر دیے اور میری بغل میں کے نیچے ان کو سی دیا اور سفر کی اجازت دے دی۔ ساتھ ہی نصیحت فرمائی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، اور الوداع کہتے ہوئے فرمایا میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں، شاید میں تمہیں زندگی میں نہ دیکھ سکوں۔ میں قافلہ کے ساتھ بغداد کو روانہ ہوا۔ جب ہم ہمدان سے آگے پہنچے تو 60 راہزن قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا، مگر کسی نے مجھ سے تعرض نہ کیا، کچھ نہ کہا مجھے۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر کہنے لگا فقیر تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو میں نے بتا دیا 40 دینار بغل کے نیچے گدڑی میں سی رکھے ہیں۔ ڈاکو نے مذاق سمجھ کر چھوڑ کر چلا گیا اور ایک دوسرے ڈاکو نے یہی سوال کیا اور ویسا ہی جواب پایا۔ تمام ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو میرے متعلق یہ بات ہوئی، مجھے اس ٹیلے پر بلا لیا گیا جہاں وہ مال تقسیم کرنے میں مصروف تھے، اور سردار نے دریافت کیا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو میں نے اسے بتایا 40 دینار۔ اس نے کہا اچھا دکھاؤ تو صحیح۔ جب میری بات سچ نکلی تو پوچھنے لگے تمہیں سچ کہنے پر کس نے آمادہ کیا تھا؟ تو میں نے بتایا گھر سے چلتے وقت میری والدہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی تھی۔
سردار رو دیا اور کہنے لگا یہ بچہ ماں کی نصیحت سے نہیں ہٹتا اور میں نے ساری عمر اللہ تعالیٰ سے کی نافرمانی میں ضائع کر دی۔ سردار تمام ڈاکوؤں سمیت تائب ہو گیا اور مال لوگوں کو لوٹا دیا گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اہل کارواں نے بھی آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لی اور مال تقسیم کر دیا۔ آپ اس سفر میں 488 میں بغداد پہنچے اور علماء زمان سے قرآن و حدیث، فقہ، ادب اور لغت وغیرہ علوم کی تحصیل میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ آپ اپنے ہم عصروں سے فائق ہو گئے، سبقت لے گئے۔ 521 ہجری میں آپ نے بغداد میں وعظ و درس کا سلسلہ شروع کر دیا اور عوام الناس کی اخلاقی زندگی کو سنوارنے لگے۔ آپ کی کرامات حد تواتر سے تجاوز کر چکی ہیں، یعنی ہر زمانے میں ان روایات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات متفق علیہ ہے کہ جس قدر کرامات و برکات آپ سے رونما ہوئی ہیں، کسی بھی صاحب ولایت سے اتنی زیادہ کرامات معروف اور منسوب نہیں ہیں۔ تو آپ ان صاحبہ کرامت بزرگوں میں سے ہیں کہ جن کے ذریعے، جن کے توسط سے متعدد مشائخ کو ولایت کے مرتبے سے سرفراز کیا گیا، اور آپ کی مور جب تک ثبت نہ ہو ولایت کی تو اس وقت تک یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو ولایت کی سند نہیں دی جاتی۔ تو آپ مستند اور کامل اور مکمل اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور آپ کے توسط سے متعدد لوگوں کو اور رائے سلوک کے حضرات کو ولایت کی دولت سے مالا مال کیا گیا، اور ان کی طرف ولایت کی نسبت آپ کی ولایت عظمیٰ کے ذریعے سے ہی کی جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔